آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیہ مبارکہ تلاوت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ یہ تمہارا اللہ کو پکارنا، اللہ، یہ عبادت ہے۔ اسے یہ کہتے ہیں نا ہماری تکلیفیں دور کر، یہ بھی عبادت ہے۔ اسے کہتے ہیں نا ہمیں بیماری نہ دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا مانگ اللہ سے رہے ہیں اور مانگ اپنی ضرورتیں رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنی ضرورتیں ہی مانگو، جب مجھ سے مانگو گے تو مجھ سے مانگنا یہ تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور یہ صرف اللہ سے مانگنا عبادت بنتا ہے، اللہ کی ذات سے مانگنا عبادت بنتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے مکرم اور عزت والی شے دعا ہے، سب سے عزت والی وقار والی جو شے اللہ کے حضور ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں اللہ اس بندے کی دعائیں سنے، جب وہ بندہ تکلیف میں ہے اللہ اس کی بات سنے، وہ یوں ہی اللہ کو کہے مالک میری تکلیف دور کر دے، اللہ اسی وقت دور کر دے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، جب خوشحال ہے نا وہ خوشحالی میں اسے پکارتا رہے، تکلیف میں وہ اللہ اسے یاد رکھے گا۔ خوشحالی میں یہ اسے یاد رکھے، تکلیف میں وہ اسے یاد رکھے گا، مشکل میں وہ اسے یاد رکھے گا، اور جب اسے کسی شے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ خوشحالی میں اسے یاد کرو، صحت مند ہو تو پھر بھی صحت کی دعا کرو، اللہ نے بڑا دیا ہے پھر بھی اس سے مانگو، پھر بھی مالک سے مانگو، اللہ سے مانگو، پکارتے رہو، دستک دیتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن کھلے گا دروازہ، لازماً اس کی رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ بندہ دستک دیتا رہے اور وہ بندے پہ اپنا دروازہ بند کر دے، نہیں، وہ دروازہ کھولتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا اگر کوئی شے تقدیر کو بدل سکتی ہے نا، کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی، حضور فرما رہے اگر کائنات میں کوئی شے تقدیر کو بدل سکتی ہے نا الدعاء، وہ دعا ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا میری تقدیر کیا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقدیر کیا ہے، تقدیر نظر نہیں آتی، تقدیر ہم پہ واضح نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ فرمایا تم مجھ سے دعا کرتے رہو، تقدیر میں اگر اس کے مخالف لکھا ہے نا، اس مخالف کو اللہ بدل کے تیری دعا کے مطابق کر دے گا، یعنی تقدیر کو بدلنے والی شے ہے دعا۔ اور جو شے بندے کی تقدیر ہی بدل کے رکھ دے تو اس میں اس درجے کا اخلاص شامل ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء لا يرد او لا يرد بین الاذان والاقامہ، فرمایا جب اذان ہو جائے اور اقامت جو نماز کی کھڑے ہونے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے درمیان میں جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا، کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ بڑا خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص قبولیت کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ نے حضور کو بتایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، یقول اللہ، یقول قال اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے، اور صرف یہ نہیں کہ دعا کرتا رہے، ورجوتنی، اور مجھ سے ہی قبولیت کی امید رکھے، مجھ سے ہی قبولیت کی امید رکھے، تو اللہ فرماتا ہے
وہ جتنے بھی گناہ لے کے آئے، اللہ فرماتا ہے وہ دعا کرتا ہے، چاہے دعا میں وہ جو کچھ مرضی مجھ سے مانگ رہا ہے، مانگ اپنی ضرورت رہا ہے، پر اس کے جو ہاتھ اٹھے نا میری بارگاہ میں ان ہاتھوں کا حیا کر کے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں، اللہ کہتا ہے میں معاف فرما دیتا ہوں سارے کے سارے۔ میرے حضور ہاتھ اٹھائے اور میں ایسے لٹا دوں؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے مانگ اپنی ضرورت رہا ہے، گناہوں کی بات اسے ابھی نہیں کر رہا، ابھی گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کر رہا، اپنی ضرورت کی بات کر رہا ہے، مالک یہ میری ضرورت پوری کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں تو اتنا رحیم ہوں، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ دے کے میں کہتا ہوں کہ اب انہیں ایسے ہی واپس لوٹا دوں، کہا ضرورت بھی پوری کرتا ہوں اور اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ ولا ابالی، فرمایا مجھے کوئی ہے پوچھنے والا؟ میں ساری معاف کر دوں، مجھے کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ اللہ اپنی بے نیازی بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں، اور کسی کی جرت نہیں آ کے کہے کہ اس کے اتنے کر دیے، اور میں نہیں، ہاتھ اٹھا، چاہے اپنی ضرورت مانگ، میں تیرے ہاتھوں کا حیا رکھتا ہوں اور تیرے جسم پہ گناہ نہیں رہنے دیتا۔ اور اسی روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اور دوسری روایت میں آیا زمین کے جتنے ذرات ہیں، فرمایا اس ذرات کے برابر بھی گناہ ہو، بندہ ہاتھ اٹھا لے، اللہ ہاتھوں کا حیا کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اور پھر اللہ پھر فرماتا ہے ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ، ایک تو یہ ہے کہ دعا کرنا، یہ مضمون بڑا پیارا ہے، یہ بات بڑی پیاری ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بسحر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے کہ جو اس کے سامنے نہیں ہے، یہ شرط ہے بظاہر الغیب، حضور نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس کا بھائی ہے، معاشرے میں رہتا ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے، اب وہ بندہ اس کے سامنے نہیں ہے، اب وہ بندہ چلا گیا ہے، اب یہ بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک یہ جو بندہ آیا تھا نا بڑی تکلیف میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف دور کر دے۔ سامنے نہیں، کیونکہ سامنے میں ریاکاری کا پہلو کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اس میں اخلاص ہے تو اجر اتنا بڑا ہے۔ فرمایا وہ چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے آپ نے اللہ سے کہا ہے، اور بعد میں جا کے بتایا بھی نہیں ہوں میں نے تیرے لیے دعا کی تھی، میں بڑی دعائیں تیرے لیے کر رہا تھا، نہیں، کیا وہ بندہ سامنے نہیں ہے، چلا گیا۔ حضور فرمایا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک بڑا تکلیف میں ہے، بڑا غم میں ہے، مالک اس کی تکلیف دور کر دے۔ فرمایا اللہ اس کے سر پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس بندے کے، اور اللہ کہتا ہے یہ جو جو کہتا جاتا ہے تو گواہ ہے میں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ اچھا صرف یہ کہ پورا کر دیا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكَ بِمِثْلٍ، فرمایا یہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے نا، میں پہلے اسے دے رہا ہوں بعد میں اسے دے رہا ہوں، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اپنے لیے مانگا ہی نہیں ہے، اپنے لیے مانگا نہیں، یہ کیا ہے؟ ہمدردی، جس دل میں ہمدردی ہے، احساس انسانیت ہے، جس کا دل کسی کو تکلیف میں دیکھ کے پسیجتا ہے، اور اگر وہ بندہ اس کے عدم موجودگی کے اندر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو مالک اتنا بڑا کرم کرتا ہے، مالک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر احسانیت کا درد ہے، احساس ہے۔ اور اگر میں کسی کو مشکل میں دیکھ کے اس کا تماشا دیکھوں اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے اس کا علاج یہی تھا، اور میں یہ باتیں کروں، ہاں آ گیا نا اللہ کی پکڑ میں، غور کریں ذرا، تو پھر مالک کہتا ہے تو اپنے لیے بھی مانگے تو میں دروازے بند کر دیتا ہوں، تجھے انسانیت کا احساس ہی کوئی نہیں، تیرے دل کے اندر ہمدردی کوئی نہیں، کچھ نہیں کر سکتا تو میرے حضور اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔
تو اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اس کے کام نہیں آ سکتا عملی طور پہ، اس کے ساتھ جا کے اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتا، تو چل جب وہ چلا جاتا ہے، اگر تیرے دل میں احساس ہوتا تو سر سجدے میں رکھ کے کہتا نا مالک اس پہ کرم کر دے، بڑا تکلیف کے اندر ہے۔ فرمایا تیرے دل کے اندر یہ جو احساس انسانیت ہے نا، اگر یہ آ جائے تو میں تجھے مستجاب الدعوات بنا دوں گا۔ میں پھر نہیں کہوں گا راتوں کو دیر تک اٹھ تو میں تیری دعا قبول کروں گا، کہا نہیں، پھر میں تجھے مستجاب الدعوات بناؤں گا، جو بھی تیرے پاس آئے گا نا تو اس کے لیے دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ اس میں علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ ہم لوگوں کا تماشا نہ بنائیں۔ آج یقین کیجیے گا، میں یہ پچھلے ہفتے ہمارے طبقے کے بہت بڑے عالم دین، ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس میں متنازع معاملہ ہو گیا، کیا انہوں نے خودکشی کی یا جو ہے وہ خود سے ہو گیا، واللہ ورسولہ عالم۔ لیکن افسوس اس چیز کا کہ کسی جگہ پہ تو کسی کو بخش دو نا خدا کے لیے، صرف ویوز چاہیے ہمیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ہمیں دیکھنے والے چاہیے، چاہے کسی کی عزت اچھلتی ہے تو اچھالو۔ میں نے ایک تازہ مثال دی ہے، صرف ایک مثال دی ہے، بھئی کوئی بھی ہو، کل میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ تماشا بنانے والوں کے وہ انسانیت کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ بھئی جب بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھے نا تو کہے مالک ہمیں محفوظ رکھنا، مالک ہمیں معاف کر دینا، ہمارے گناہ معاف کر دینا، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تجزیہ کریں۔ اور یہ جو معاملہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، انہوں نے پوچھنا ہے کہ میں نے پوچھنا ہے؟ جی اللہ نے پوچھنا ہے نا، میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں جو معاملہ اللہ کا ہے اس پہ تجزیہ کرنے والا؟ میں اس بات پہ کلام ہی نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں نے ایک مثال دی۔ میں یقین کرے پورا ہفتہ کبھی کوئی ٹیگ لگا کے، کوئی تھم نیل لگا کے، کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے، کس طرح کی، کیا یہ بھی خیال نہیں ہے کہ یہ موت ہے اور اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس طرح سے اپنی رنجشیں، اپنے اندر کا حسد نکالا جا رہا ہے۔ یہ میرے تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی چاہے جس مرضی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، یہ چیزیں اللہ نے پوچھنی ہے بھائی۔ اب دیکھ لیں کہ ایک عجیب سا معاملہ ہمارے معاشرے میں آ گیا، یہ تو ایک میں نے ایگزامپل دی ہے نا، کوئی بات ہو جائے تجزیے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل میں آئے، ہاں اس کا ماضی میں یہ عمل تھا نا، دیکھ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ حتیٰ کہ اس سے بھی باز نہیں آتے کہ کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے نا تو کسی بیماری کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے بیماری کے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں نا، بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا چہرہ اس بیماری کی وجہ سے اگر سیاہ ہو جائے، ہم وہاں پہ بھی تجزیے کرتے ہیں، اپنا پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں اپنی خبر ہی کوئی نہیں، اس پہ بھی تجزیہ کرتے ہیں، دیکھ یار، اور پھر فیصلے کرتے ہیں، اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کا چہرہ سیاہ تھا۔ بیماری کے اثرات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان میں آپ اپنی آنکھوں سے کسی قبر سے کوئی کیڑا مکوڑا نکلتا بھی دیکھ لیں، آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب الہی میں مبتلا ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حشرات الارض ہیں، یہ زمین میں ہی رہتے ہیں، اور کہاں رہتے ہیں؟ ان کی جگہ زمین میں رہنے کی ہے۔ تجھے مجھے اختیار نہیں ہے کہ ہم اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ کریں یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ کسی کو مشکل میں دیکھے خدا کے لیے کبھی بھی رتی برابر بھی تماشا نہ بنانا، اور صرف یہ بھی اچھا چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا۔ یقین کیجئے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا، تو پھر اس سے بہترین تو ساتھی کسی کا نہیں نا۔ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کے لیے ہمیں اتنے ویوز مل جائیں، یہ ہو جائے، میری ویڈیو زیادہ وائرل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھ کہیں گناہ تو نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی پہ کمنٹ نہ کریں، کسی کے ماضی پہ کمنٹ نہ کریں، کسی کا ماضی پہ کمنٹ نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں نا بلی جو ہے وہ 100 چوہے کھا کے حاجتیں چلی گئی، یہ ہمارے ہاں ہی مشہور ہے، اور کہاں پہ؟
یہ کیا ہے؟ اس کے ماضی پہ انگلی اٹھ رہی ہے، منع ہے۔ کیا ہے وہ؟ اشفاق احمد صاحب کا ایک قول نا، وہ کہتے ہیں کہ بندے سے بندے کا یہی سوال ہے، یہ سوال نہیں تو نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کا بندے سے بندے کا یہ سوال ہے کہیں تو بھوکا تو نہیں، کہیں تو مصیبت میں تو نہیں، تمہیں تکلیف تو نہیں۔ ترغیب دیں نماز کی، یہ ہے حکم دیں کہ بھئی نماز کی طرف احسن طریقے سے، لیکن اس کا بیٹھ کے حساب کتاب لگانا شروع کر دینا یہ جنتی ہے یا دوزخی، نہ میرا اختیار ہے نہ کائنات کے کسی مفتی کا اختیار ہے۔ کسی کی زندگی کو تنگ کرنا یہ حرام نہیں ہے، کسی کی زندگی کو اجیرن بنا دینا یہ حرام نہیں ہے۔ ہمیں باقی ساری چیزیں وہ حرام نظر آ جاتی ہیں، وہ کسی کو تنگ کرنا بھی حرام ہے، کسی کی زندگی کو اجیرن بنا دینا بھی حرام ہے، اور ہماری وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا، ہماری وجہ سے تنگ ہو کے مر گیا، ہمیں پوچھا جانا ہے وہ تو بری ہو گئے۔ ہمیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کلپ ملنا چاہیے، ویڈیو ملنی چاہیے، کیا وائرل کرتے ہیں، کیا کچھ ہے سوشل میڈیا پہ، آپ بھی جانتے ہیں، نوجوان طبقہ بھی جانتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ دیکھیں نا، قوم کب بنیں گے ہم، قوم کب بنیں گے؟ سب سے زیادہ ویوز نیگیٹیوٹی کو ملتے ہیں، پوزیٹیوٹی کو نہیں ملتے۔ کیوں؟ ہمارا شعور ایسا ہے۔ پاکستان میں اب شعور نہیں رہا، صرف شور رہ گیا ہے، بس سوائے شعور کے کچھ نہیں ہے۔ شعور ختم ہو گیا اس قوم میں۔ جس قوم میں شعور ہوتا ہے وہ کسی بندے پہ انگلی نہیں اٹھاتے، ان کا یہ کردار نہیں ہوتا جو میرا ہے اور اس قوم کا ہے۔ میں نے پہلے کہا نا، دیکھ لیں جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی وہ سب سے ٹاپ پہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ بھئی یہاں لوگ چاہتے ہی ہیں اور کچھ چاہتے ہی نہیں، پھر وہی کچھ آنکھوں کے سامنے آتا۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کسی کو تکلیف میں دیکھو تو دعا کرو، اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، اللہ تیری دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بندوں کی اللہ دعائیں بہت جلد قبول فرماتا ہے، مظلوم کی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مسافر کی، اور اولاد کے حق میں والد کی۔ اولاد کے حق میں والد کی، اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، وقت نکال کے کیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امتی کے حق میں۔ اپنی اولاد کی صالحیت کی، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور والدین کے نیک ہونے کی دعائیں کیا کریں، ان کے اچھے کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، یہ اللہ سے خود دعائیں کیا کریں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو نا تو یقین رکھ کے مانگنا، بے یقینی میں اللہ سے نہ مانگنا، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا، پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں میری قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہ، فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے پختہ یقین کے ساتھ دعا کیا کرو۔ فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، بے یقینے بندے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، یقین کے ساتھ سنے گا، ہمارا مالک ہماری سنے گا، اس دعا کے ساتھ، فرمایا اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور مانگا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے نہیں نہ مانگتا، یغضب علیہ، اللہ کو اس پہ غضب آتا کہ مجھ سے مانگتا ہی کوئی نہیں۔ کتنا کریم اللہ ہے، نہ مانگے تو غضب آتا ہے، بندے سے بار بار مانگے تو اگلے جس سے مانگ رہے اسے غصہ آتا ہے، ابھی دیا ہے پھر آ گیا، ابھی دیا ہے پھر آ گیا، وہ کہتا ہے نہ مانگو تو مجھے غضب آتا ہے۔ کتنا کریم ہے، اس سے مانگتے ہی رہا کرے، وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم۔ اور فرمایا دعا کی قبولیت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اور شرط یہ ہے کہ اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا یا رشتہ نہیں توڑا، اپنا کوئی خونی رشتہ نہیں توڑا، قاطع رحم نہیں ہے، اور فرمایا کہ کسی کا دل نہیں دکھایا، فرمایا اللہ رب العزت 3 معاملے اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ پہلا یہ فرمایا یا تو اللہ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، کس چیز کا حیا کر کے کہ نہ کوئی رشتہ داروں میں اس سے ناراض ہے نہ کوئی معاشرے میں اس سے ناراض ہے،
یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. فرمایا اللہ 3 معاملات میں سے ایک معاملہ اس کے ساتھ ضرور فرماتا ہے, یا فوراً دعا قبول کر لیتا ہے, یا اللہ کہتا ہے نہیں اس کی زندگی بس ایسے ہی گزر رہی ہے, کوئی اتنی عبادات نہیں کرتا. پھر اللہ پتہ کیا کرتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے اس دعا سے آخرت میں حصہ رکھ لیتا ہوں کہ جب زیادہ رحمت کی ضرورت ہے میں تب دیتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ دوں میں تو پھر میں پتہ کیا کرتا ہوں, فرمایا میں پھر اس پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا تو فرمایا میں آنے سے پہلے مصیبت ہٹا دیتا ہوں, آنے سے پہلے مصیبت ہٹا دیتا ہوں. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین اور آسمانوں کا نور دعا ہے. اور حدیث سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے قسم اٹھا کے کہا کیا, فرمایا ان العبد لا يدعو اللہ وهو علیہ غضبان. فرمایا ایک بندہ وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہے, اس نے گناہ کیے, اللہ ناراض ہے, آیا اللہ کے حضور مانگنا شروع ہو گئے, اللہ مجھے دے میری ضرورت ہے, دعا کرنے لگا, حالانکہ اللہ اس پہ ناراض ہے کسی گناہ کی وجہ سے, اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے. فرمایا جو ہی ہاتھ اٹھاتا ہے فیارد عنہ, اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے, اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے. فرمایا ثم یدعوہ, وہ ہاتھ نیچے نہیں کرتا, وہ یوں ہی کیے رکھتا ہے, مالک دے تو ہی مالک ہے. فیقول اللہ لملائکتی, اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے ابا عبدی ان یدعو غیری, میں نے اپنے بندے سے چہرہ پھیرا ہے, کیا میرے بندے نے کسی اور کو پکارا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں مالک تجھے ہی پکارا ہے, تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے. اللہ فرماتا ہے دیکھو یدعونی فآرض عنہ, میں نے چہرہ بھی پھیرا ہے پھر بھی ہاتھ اٹھا کے رکھے اس نے, پھر بھی اس نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے, پھر بھی مجھ سے مانگ رہا ہے. اللہ کہتا ہے اشہدکم انی قد استجبت لہ, فرشتوں گواہ رہنا جو مانگ رہا ہے نا میں خدا اسے عطا کر رہا ہوں. وہ ناراض بھی ہو تب بھی مانگے, راضی ہو جاتا. دعا اتنی بڑی شے ہے کہ وہ کسی گناہ سے ناراض بھی ہو نا, اس سے دعا کرے, اس دعا کے صدقے وہ راضی ہو جاتا, اللہ راضی ہو جاتا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل سے دعا کیا کرو. اور آخری حدیث مبارکہ ہے آج کے اس خطاب کی, مر موسیٰ برجل یدعو ویتضرع. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نا کسی بندے کے قریب سے گزرے تو رو رو کے وہ سجدے میں لپٹ لپٹ کے زمین سے اللہ سے دعا کرتا, مالک میری دعا قبول کر دے, مجھے عطا کر دے. اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا. اچھا موسیٰ علیہ السلام پتہ کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, مالک اگر میرے بس میں ہوتا نا جتنا رویا ہے نا میں دے دیتا. یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں مالک یہ جتنا رویا ہے نا تڑپا ہے پر تو نے نہیں سنی, تو نے اس کی نہیں سنی, میرے اختیار میں ہوتا نا تو میں اس کی سن لیتا. اللہ نے پتہ کیا جواب دیا, اللہ نے کہا موسیٰ میں تیرے سے زیادہ اس پہ رحیم ہوں, میں تیرے سے زیادہ اس پہ کریم ہوں. مالک پھر دعا کیوں نہیں قبول کر رہا اس کی؟ اللہ کہتا ہے کیسے قبول کروں, اس نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں, مانگتا مجھ سے ہے, دل بکریوں میں لگا کے رکھا ہے. اسے کہنا ایک لمحے کے لیے ذرا دل کا قبلہ میری طرف کرے نا, پھر دیکھنا میں کیسے عطا کرتا ہوں. دل کا رخ میری طرف کرے نا, دل کیا بکریوں کی طرف مانگ مجھ سے رہا ہے, میں دوں گا اسے, میں بڑا رحیم ہوں, پر میں یہ چاہتا ہوں جہاں چہرہ میری طرف کیا ہے نا اپنا دل بھی میری طرف کر لے. میں چاہتا ہوں, اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دل بھی میری طرف ہو. کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے. وہ کہتے ہیں جہاں اس کا چہرہ میری طرف ہے دل میں بھی میں ہی بسوں, وہ بھی میری طرف ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کہ اس بندے کو جا کے بتایا, وہ تو اتنا گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے, پتہ ہے تیرا دل بکریوں میں لگا ہے, اللہ اس لیے تو دعا نہیں قبول کر رہا. ایک ہی لمحے میں اس نے اللہ کی طرف توجہ کی, مالک نے اسی وقت ساری دعائیں قبول فرما. اچھا یہ بھی تو بندے پہ کرم ہے نا, یہ بھی تو بندے پہ کرم ہے نا کہ دل ادھر ہے, وہ کہتا نہیں اتنا تڑپ کے ایک وقت آئے کہ دل بھی میری طرف آ جائے, دل کا رخ بھی میری طرف آ جائے, تاکہ تیرے پہ پھر میں وہ کرم کروں کہ جو کسی کے تصور میں نہ ہو, وہ فضل کروں جو کسی کے تصور میں نہ ہو. اللہ کو پکارو, یقین کیجئے گا بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے.
وہ کہتا ہے لے آ جتنے گناہ لے کے آتا ہے میری بارگاہ میں، ولا ابالی، شرط یہ آ جا، مانگ، پکار، فإنی قریب، میں قریب ہوں، ولا ابالی، عطا بھی کروں گا اور سارے گناہ معاف کروں گا، ولا ابالی، یہ لفظ بڑے مزیدار ہیں، ولا ابالی، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ دعا کرتے رہا کر، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہا کر، اپنے مالک کریم سے مانگتے رہا کر، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ رات کو میں نے کہا آنکھ کھولے تب بھی مانگ لو، صبح اٹھے تب بھی مانگ لو، لیٹنے سے پہلے مانگ لو، بیٹھے ہیں مانگ لو، دل کا رخ اس طرف کرنے کی کوشش کرو، کوشش کرو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی تو بتا دیا تھا نا اللہ نے کہ دل اس طرف نہیں ہے، تو پھر مالک آپ کو کسی نہ کسی سبب سے بتا دے گا یہ خامی دور کر، میں تیرے قریب ہوں، تو میرے قریب۔ وہ پھر ساری خامیاں دور کرنے کے سبب پیدا کر دے گا۔ مالک سبب، کوشش میں لگ جائے، سبب وہ مانگتے رہے، مانگتے رہے، نہیں دیتا مانگتے رہے، مانگتے رہے، اس یقین کے ساتھ آج نہیں دے رہا تو قبر میں دے گا، قبر میں نہیں تو میدان محشر دے گا۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی، میری تقدیر میں لکھی تھی، اللہ نے ہٹا دی۔ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہا۔